میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ بالکل صحیح سمت پر جا رہے ہیں۔ آ، ہمیں فخر ہے ایسے انسٹیٹیوشنز پر ہمیں فخر ہے ایسے انسٹیٹیوشنز پر جو ایک ڈائریکشن کے حوالے سے اور ملک کی ضروریات کے حوالے سے فہم رکھتے ہوں۔ جب بھی میرا تعلق کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہتا ہوں، اور خاص طور پر یہاں کے لیے بہت ضروری، کہ آپ کا ڈائریکشن، آپ کا سمت سب ٹھیک ہے، اور جو ضروریات اور جو تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے وہ ہماری سوچ کے حوالے سے بہت تیز ہے۔ کچھ چیزیں میں بہت فیملیئر ہوں آئی ٹی کے ساتھ، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوں گے، 80s کے اندر بھی میں نے پہلا کمپیوٹر پر کام کرنا شروع کیا ان 82، ایپل 2E، جس میں فلاپی ڈسک اور 64,000 بٹس کی وہ فلاپی ڈسک ہوتی تھی، ویری لمیٹڈ میموری۔ جب سے لے کر آج میری فیملیارٹی جب سے لے کر آئی ٹی کے ساتھ آج تک ہے۔ میں نے اپنی جو اوریجنل تھیسس لکھی تھی 75 میں، جو اپروو ہوئی یونیورسٹی آف میشیگن میں، اس کو بھی اس کا 5 وے اسٹیٹسٹیکل انالیسس تھا جو کمپیوٹر کے ذریعے کیا گیا تھا 75 کے اندر۔ تو میری فیملیارٹی پوری ہے، مگر میں متعجب ہوں اس بات پر کہ ہر چیز کو میں فالو کرتا رہا، اس کے باوجود یہ جو گاڑی ہے آئی ٹی کی، یہ میرے تصوراتی کیفیت سے بھی تیز ہے۔ تو لہٰذا میرا پرزمپشن یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ فہم آپ میں ہے، مگر اس سے بھی تیز ہے۔ اٹس فاسٹر دین فاسٹ، اگر آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور جس ذہن کے اعتبار سے ہماری سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ایک اینالاگ ٹیلی فون جو روٹری ڈائل والا تھا، اس کے 20-25 سال بعد وہ پریس ٹون والا بٹن آ گیا، ٹیلی فون وہاں بدلا، اس کے 5-10 سال بعد اور تیزی آئی، پھر سیل فون آیا، پھر کتنی تیزی سے وہ بدلا کہ جو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ایبلٹی ٹو سٹور ڈیٹا ہے، 5 GB لوگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 GB یہاں پر، اس سے کہیں زیادہ آپ کے ٹیلی فون پر موجود ہے، ایبلٹی ٹو سٹور ڈیٹا۔ لہٰذا میرا اور آپ کا ذہن کیا کرتا ہے کہ روزانہ رات کو شیلونگ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو اہمیت ہوتی ہے اس کو ڈبل مارک کرتا ہے، جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہے وہ میری میموری سے نکالتا ہے۔ اس کے بغیر میرے ذہن کے اندر امکان نہیں ہے کہ میں آج کچھ چیز پڑھوں اور یاد رکھوں، وداؤٹ دس بک کیپنگ۔ مگر تعلیم کا سسٹم بھی اس وجہ سے بدل رہا ہے۔ پہلے تو یہ کیفیت تھی، یقیناً جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ جب ہم نے اور آپ نے پڑھا تو یہ کیفیت تھی کہ جی علم کو دماغ میں لاؤ، میموری بھی دماغ میں لاؤ، اور اس کے بعد جو ان پٹ آئے اس کا پھر انالیسس کرو۔ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرو، بیسڈ آن یور میموری، بیسڈ آن انفارمیشن اینڈ بیسڈ آن یور ایکسپیرئنس، اس کے بعد اس کا انالیسس کرو۔ اچھا، مگر میموری تو اب جب ایکسیس میں ہے، آسانی سے ٹائپ کیا اور میموری آپ کی آ گئی، تو لہٰذا میموری، اب سسٹم جو ہے وہ میموری کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب وہ کیلکولیٹرز آئے تو یہ طے پایا کہ سکولز امتحانوں کے اندر کیلکولیٹرز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یہی انالیٹکس یہیں سے ہو۔ پھر خیال یہ آیا کہ نہیں، یہ تو بڑی بڑی کیلکولیشنز ہیں، اگر ہم نے اپنے طالب علموں کو اوپر کے لیول پر لے جانا ہے تو ان کو امتحان کے اندر بھی کیلکولیٹر دو تاکہ یہ بڑی کیلکولیشنز کر سکیں۔ تو اب زمانہ اس بات کا نہیں رہا کہ میموری پر ادارے چلیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں روٹ میموری کے خلاف بھی مہم تحریک انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے کہ میموری از ناٹ دی ایشو، انالیٹیکل ایبلٹی از دی ایشو، کہ جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کر سکے، منطق کا استعمال کر سکے۔ میموری ایکسس میں ہے، ایک زمانہ آئے گا وہ ایکسس کمپیوٹر کے ذریعے نہیں۔ آپ نے یہاں پر وہ ہاتھ دکھایا جس نے ایک ہاتھ سے مسل سے، یہاں کے مسل سے ان پٹ لیا
اور بائونک آرم کے اندر اس بات کا امکان ہو گیا. تو کل کو اس بات کا امکان ہے کہ یہی انٹرفیس بٹوین مین اینڈ مشین مسل سے آگے چل کر ذہن کے ساتھ بھی ہو. اس کے بعد تو میموری کے لیے مجھے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑے گی. میرے ذہن کا تعلق اس ڈیٹا بیس کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح سے جو انالیٹکس میں استعمال کرتا ہوں وہ بھی ایک اور بڑے لیول پر جائے گی کہ انالیٹیکل ٹولز بھی اسی ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوں گے. تو دنیا جہاں جا رہی ہے وہ تو بڑا میجر پیراڈائم شفٹ مانگتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں. اچھا، مجھے انسانیت کی فکر تو یقیناً ہوگی، مگر اس سے زیادہ پاکستان کی فکر ہے. اور یہ آپ جیسے پڑھے لکھے آؤٹ اسٹینڈنگ اپروچ رکھنے والے اذہان کے ساتھ میری گفتگو زیادہ ہے. اور اس لیے زیادہ ہے کہ میں نے تو یہ تماشا دیکھا ہے اپنے ملک میں، دنیا بھر میں بھی دیکھا، اپنے ملک کے اوپر مجھے زیادہ افسوس ہوا. مثال کے طور پر آن لائن ایجوکیشن کے ٹولز جو ہیں، مثال کے طور پر خان اکیڈمی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے پچھلے 15-20 سال سے موجود تھے. میں اس کے متعلق شور مچاتا رہا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ چائنا میں شنزن میں نے 2007 میں ایک تقریر کی جس کے اندر میں نے یہی کہا کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو جب کرے گا کہ جب دنیا کے ڈینٹسٹری کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا کے لیکچرز آن لائن میرے طالب علم کو یہاں مل جائیں تو یہاں سے لوگوں کو جا کر پڑھنا، پی ایچ ڈی کرنا، واپس آنا کا یہ جو 10 سال کا سائیکل ہے جو ہر یونیورسٹی استعمال نہیں کر سکتی، یہ آسان ہو جائے گا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. جب میں پریسیڈنسی میں ذمہ داری مجھے دی گئی تو میں یہاں پر بھی سب کو کہتا رہا، بلا کر کہتا رہا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تھوڑا بہت پڑا ہوگا، مگر جو کووڈ نے اس بات کو ہضم کرایا سب کو، ساری دنیا کو. مگر مجھے تو پاکستان پر افسوس ہے نا کہ پاکستان کے اندر وہ انٹیلیجنٹ ریسپانس ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر کیے ہوئے جو سستے سے سستا ٹول تھا تعلیم کا اور آسان تھا اور جس کی ضرورت میرے ملک کو سب سے زیادہ تھی، برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز بنانا بے انتہا مشکل کام، تو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے پیراڈائم شفٹ. اچھا، یہ کبھی دوسروں کے اوپر ہم رکھ کر بات کر لیں کہ جی ان کو آنا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں مجھے آنا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے. جو یہ برک اینڈ مارٹر تھنکنگ ہے اس سے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ دنیا کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اس سے آگے کہاں جانا ہے. تو ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنا سائبر ڈیفنس کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کا یہاں پر آپ نے کام شروع کیا، ویری گڈ. اچھا، میں کیوں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے ریچیبل ہے بہت آسانی سے، اور اس کی میں مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ جو انٹلیکچول ایج ہم حاصل کر سکتے ہیں اذہان کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اس کا یہ ذہن تو اللہ میاں نے سب کو مساواتی اعتبار سے دیا ہے نا. گورے کا ذہن ہو، کالے کا ذہن ہو، ہم براؤن ریسز کا ذہن ہو، کوئی سب ایک سے ہیں. تو لہٰذا کسی کو ایج حاصل نہیں ہے. اور آپ کو مثال دوں، کووڈ کے اندر جس طرح سے آپ نے کامیابی حاصل کی، ڈیسیشن میکنگ بیسڈ ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم سب کو فوراً کے فوراً ویکسینیٹ کر دیں. ہمارے پاس اس بات کے پیسے نہیں تھے کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے ساری تنخواہیں دیتے رہیں. چائنا کے پاس تھے. مگر آپ نے ایک انٹلیکچول بساط ڈالی کمپیشن کی، اس کے اوپر آپ نے بساط ڈالی ڈیٹا کی، اس کے بعد آپ نے بساط ڈالی انٹلیکچول گڈ تھنکنگ، انٹیلیجنٹ تھنکنگ، اور لہٰذا آپ نے وہ کامیابی حاصل کی جو ریجن میں اور دنیا میں بہت کم ممالک کو حاصل ہوئی. آپ کا کریڈٹ ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ انٹلیکچولی آپ کو ایج حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور اس سے اچھا کیا فورم ہو سکتا ہے میرے پاس یہ بات کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں سے بہتر، آپ لوگوں کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو انٹلیکچول ایج ہے پاکستان نے اپنی سیکیورٹی میں سب سے پہلے کب استعمال کی؟ جب ہندوستان نے
सो कॉल्ड एटॉमिक पीसफुल एटॉमिक ब्लास्ट किया 1974 में। आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास अजहान है, माइंड्स थे, और आपने 7 साल के अंदर अपने आप को डिटेरेंट आपने हासिल किया अमन की खातिर। 7 साल में आपने उन नेशंस को ज्वाइन किया जो टॉप 5-6 नेशंस थी। लिहाजा ये भी मैं समझता हूं ऐसा ही टूल आपके पास आया है जिसके अंदर पाकिस्तान को एक पैराडाइम शिफ्ट, क्वांटम जंप, इसको मैं इस तरह से भी ताबीर देता हूं, ये सोच का डिफरेंस है। अगर मैंने और आपने सही डिसीजन मेकिंग की और उस तेज रफ्तार ट्रेन के लिए भागना शुरू किया कि सवार हो जाएं, भागना पड़ेगा, और वो उसकी बोगियों पर सवार होने का मतलब ये नहीं कि एक चीज पर आपने इंटेलिजेंस हासिल कर कर एक जगह सवार हो गए। नंबर्स में आपने सवार होना है, तादाद में सवार होना है, आइसोलेटेड चंद इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद पर नहीं सवार होना, मैसिव एजुकेशनल चेंज से आपने सवार होना है। और मगर पैसा नहीं है हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाने का, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। तो मैं इसको एक ताबीर देता हूँ, एक चीज़ से जोड़ता हूँ, मुमासलत, कि ये पाकिस्तान के लिए तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट है। अच्छा, तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट मैं किसको कहता हूँ? तारिक बिन ज़ियाद ने किश्तियाँ जलाईं। ये एक जहनी शौक था जो लोग स्पेन में जबरुत तारिक के पास, उन्होंने स्पेन को फतह करने के लिए उतरे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर किश्तियाँ जलाना डिड नॉट गिव देम अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। किश्तियाँ जलाने से उनकी ताकत नहीं बढ़ गई। यहाँ पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि जी अब एक ही रास्ता है, यहाँ पैराडाइम शिफ्ट हुआ। ये इस माना करके अहमियत रखती है वो बात कि कौमें तरक्की करती हैं अजहान की बुनियाद पर, नेचुरल रिसोर्सेज की बुनियाद पर नहीं करती। नेचुरल रिसोर्सेज रास्ते पुख्ता कर देते हैं, जिनको पकड़ना हो, ऑयल, ये सब चीज़ें रास्ते पुख्ता करते हैं, मगर आपको बहुत सारी अक़वाम की मिसाल आपको नज़र आएगी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बोहतात के बावजूद वो तरक्की नहीं जितनी होनी चाहिए। और वो कौमें भी आपको नज़र आ जाएंगी जिनको तबाह कर दिया जाए मगर वो चंद सालों के अंदर रिवाइव कर जाएं, लाइक जैसे जर्मनी और जापान। तो लिहाजा पहली बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पैराडाइम शिफ्ट होना है। एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करूँ, और पैराडाइम शिफ्ट बड़ी ज़रूरी है, और उसको एक्सेप्ट करना और प्रमोट करना। एक बंदे का नाम शायद मुझे सही याद ना हो, पीनियस नाम था, शायद 23 में पैदा हुआ AD, और उसने बादशाह वक्त के पास वो एक प्लेट बनाकर ले गया जो उसने कहा कि चांदी की नहीं है, ये किसी और मटेरियल की है, मगर चांदी के मुकाबले में 20 गुना आसानी से मैंने बनाई है। बादशाह ने सोचा कि वो बादशाह भी फाइनेंसेस को समझता था, उसने कहा कि अगर चांदी जो मेरी मुमलिकत में ज़्यादा निकलती है, अगर उसका मुकाबला इसने कर लिया तो ये तो मेरी तो मुल्क की फाइनेंसेस ही ख़त्म हो जाएंगी। उसने उसका सर कटवा दिया। वो एल्युमिनियम को सब्स्टिट्यूट पर लाया था। उसने बादशाह से कहा कि इसका जो इल्म है वो मुझे है और खुदाओं को है, तो बादशाह ने उसका सर कटवा दिया। तो एल्युमिनियम जो है उसको 1800 साल का सेटबैक हो गया, और इतना कीमती रहा एल्युमिनियम भी, मिसाल के तौर पर कि नेपोलियन ने एक दावत की तो उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को एल्युमिनियम प्लेट्स दी, और जो रह गए थे उनको सोने की प्लेट्स दी खाने के लिए। इतना एक्सपेंसिव मेटल था। तो क्यों? क्योंकि कोई चीज़ वक्त पर रिकग्नाइज नहीं हुई। अब तो इतना आसान है, आप लोग वाकिफ़ हैं, साइंसदान बैठे हुए हैं कि एल्युमिनियम को अलग करने के लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, तो उससे अलग करना इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के ज़रिए हो सकता है। अब आसान हो गया, अब इतना सस्ता मेटल हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सही चीज़ को सही वक्त पर पहचानना या रिजेक्ट करना, ये आपके लिए बड़ा अहम है। कौम के जो अकाबरीन हैं उनके लिए भी बड़ी अहमियत रखता है, मगर आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आपके लिए बहुत अहम है। अब मैं आ जाऊँ जिसके लिए मैंने ये सारी गुफ्तगू की, उस हवाले से हमें
ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے، پاکستان کے پاس، دنیا کے پاس ڈیٹا بہت ہے، دنیا کی پاس انسٹرومنٹس ابھی ڈیٹا انالیسس کے اتنے نہیں ہیں جتنا ڈیٹا ہے، بہت ہی کم ہے بلکہ. اچھا پہلے انسٹرومنٹس کی بات کریں، وہ بھی بہت کم ہے. پھر ان اذہان کی بات کریں جو اس کو اینالائز کر سکیں، وہ بھی بہت کم ہے. لہٰذا دنیا بھوکی ہے اس وقت آئی ٹی کے اندر. جتنے لوگ آپ پروڈیوس کریں گے ان کو وہ امپلائی کریں گے. میں وہ کیوں کریں؟ مجھے تو اپنے ملک کے لیے ضرورت ہے، ہم نے امپلائی کرنا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری عمارتیں بننی ہیں آئی ٹی کے اندر، دنیا کی نہیں. اچھا اب آ جائیے فگرز پر. ٹھیک ہے، اس سے تو آپ کو کوئی بحث نہیں ہوئی نا ابھی تک جو میں نے آپ سے بات کی. اور دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اگر آپ صرف کمپیوٹرز کو دیکھیں تو آپ جو سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اب کوانٹم کمپیوٹرز کا زمانہ بھی آ رہا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں گوگل نے جو ان کا سائیکومور چپ ہے اس کی بنیاد پر جو 54 کیوبٹ کا کمپیوٹر، اس میں انہوں نے ایک پرابلم کا انالیسس کیا اور کلیم کیا جو دنیا نے مانا کہ 200 سیکنڈ کے اندر کوانٹم کمپیوٹر نے وہ انالیسس کیا جو سپر کمپیوٹرز آج کے 10,000 سال میں کریں گے. اتنی بڑی ایج آ رہی، مگر ابھی بھی ایکسپیریمنٹل کیفیت پر ہے، مگر ایج آ رہی ہے. یہ جو سائیکومور کمپیوٹر یہ پبلک کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، انہوں نے 2-3 سال سے، میں واقف ہوں کہ لوگ اپنے پروجیکٹس وہاں پر کمپیوٹنگ کے لیے ڈالیں. تو آپ میں سے جو اسپیشلسٹ ہیں پارٹیکل تھیوری کے اعتبار سے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوانٹم چینج جو آ رہی ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ آف کائنات کو بھی بدل رہی ہے. یعنی پہلے تو انسان یہ سمجھتا تھا نا کہ سب سے بڑی چیز تو دنیا ہے، سورج کو بھی اتنا بڑا نہیں مانتا تھا. سب سے بڑی چیز دنیا ہے اور سب سے چھوٹی چیز ذرات ہیں جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں. پھر گلیلیو نے کہا کہ نہیں سورج بڑا ہوگا شاید، اس کو بھی پھانسی کی سزا بھی ہوئی، چلو بچ گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں ستارے اس سے بڑے بڑے ہیں. جو دروازے کھلتے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی سائنس پھر بگ بینگ تھیوری پر آ کر رک گئی. اس نے کہا جی وہاں سے سب کچھ ایمرج ہوا، یہ کہہ بھی نہیں سکتی کہ کن فیکون کہاں سے ہوا. اور اب یہ کیفیت آ گئی ہے. آج کل ہی میں پرسوں ایک سائنٹیفک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جو پارٹیکل فزسسٹ ہیں آپ کے یہاں وہ شاید جانتے ہوں کہ موان ایک پارٹیکل ہے، اس کی ڈائریکشن اور اس کی اسپن کو دیکھا جا رہا تھا کہ ڈائریکشن اور اسپن دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، مگر اس کے اوپر ورچوئل پارٹیکلز کا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب ورچوئل پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں خود ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہوتے ہیں، اور خود ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں سیکنڈز کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون اتنا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر اتنی بڑی کائنات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ضرورت کس بات کی؟ یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ 10,000 سال میں وہ پرابلم سالو کرتا ہے جو کوانٹم کمپیوٹر کرتا ہے، اور یہ بدلتا جائے گا. روزانہ آپ کو یہی خبریں ملتی چلی جائیں گی. تو علم بہت ہے اور ہم اس کو اینالائز نہیں کر پاتے. تو لہٰذا نمبرز کی ضرورت ہے. حضور آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ماشاءاللہ 8,000 گریجویٹس ہوتے ہیں 4 سال میں. یہ 2,000 آپ ایڈمیشنز لیتے ہیں، 2,000 یا 2,25,000 گریجویٹ کرتے ہوں گے ہر سال. پاکستان کے اندر ٹوٹل آئی ٹی گریجویٹس 26,000 کے قریب ہیں. 26,000. ایک انرشیا کی کیفیت ہوتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ بس رک گئی تو بس کو دھکا دینے ایک آدمی سے نہیں کام چلے گا، 2 سے نہیں چلے گا، 8-10 جب دھکا دیں گے تو وہ انرشیا اوور کم کرتے ہیں. دیٹ از دی انرشیا. یہ جو آئی ٹی کے اندر آپ کا ویژن ہے یہ آپ کے ادارے کے لیے پورا ہے مگر قوم کے لیے پورا نہیں ہے. میں نے اسٹیٹسٹکس پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جو ایف ایس سی کر جو آج کل یونیورسٹیز میں داخلہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ فگر 9-10% ہے. باقی 90% کو ہم داخلہ دے نہیں سکتے کیونکہ فزیکل برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کے علاوہ ہمارے پاس ورچوئل یونیورسٹی 1-2 ہی ہیں، بہترین کام کر رہی ہیں، بہت سستی ایجوکیشن دے رہی ہیں، آپ سے سستی ایجوکیشن دے رہی ہیں. 1,30,000 میں بیچلرز لیول کی ایجوکیشن دے رہی ہیں. ٹوٹل ورچوئل کمپوننٹ. ان کو جب میں آیا، ورچوئل یونیورسٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، ان کو جب میں آیا تو وہ 27-28 ہزار ایڈمیشنز دیتے تھے ایک سال میں.
اور اب 48,000 دیتے ہیں. 48,000. اور وہ کرائے کی بلڈنگ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. سرپرائزنگ. آپ سے میں کہوں گا 8 کے آپ 16 کر لیں. یو نیڈ فیسلٹیز, لیبورٹریز, بلڈنگز, اسٹرکچرز, ٹیچرز. یہ ہے وہ پیراڈائم شفٹ کا راستہ جو میں آپ کے سامنے, آپ کو معلوم ہے, میں یاد دہانی کر رہا ہوں, اپنے ڈیسپریشن کا اظہار کر رہا ہوں, ملک کے ڈیسپریشن کا اظہار کر رہا ہوں. وی نیڈ مور پیپل. تو لہٰذا جب میں نے ان سے یہ کہا کہ جب 28,000 پروڈیوس کرتے تھے, تو جب میں نے ان سے کہا کہ بڑھاؤ تو وہ 48,000 تک پہنچ گئے. اور کتنا ان کا ایکسپینس بڑھا ہوگا؟ 4-5%. ان کو اسسٹو استادوں کی تعداد بڑھانی پڑی, سافٹ ویئر ان کا ملٹیپلائی ہوا, اینڈ دا سیم رینٹڈ پلیس فرام وچ دے آر ورکنگ, فرام دا سیم پلیس دے آلموسٹ ڈبل دے نمبرس. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر اب ورچوئل کمپوننٹ بڑھائیں. بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ, اساتذہ کے ساتھ میں جب بات کرتا ہوں کہتے ہیں ان کا امتحان کیسے ہوگا, یہ کوالٹی میں کمزور. دنیا ورچوئل ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے. امتحان کیسے ہوگا؟ 4 کیمرے لگائے جاتے ہیں اور امتحان ہو جاتا ہے. ایک اسی کمپیوٹر پر کیمرہ لگتا ہے, ایک اوپر سے اس بندے کے اوپر لگتا ہے, ایک کمرے کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے کہیں سے نقل تو نہیں کی, اینڈ دیٹس آل. اور ساری نالج اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے, صرف آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے کہ سمجھ آ جائے, جس لیول کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کی سمجھ میں آ جائے. ری پیکیجنگ آف نالج از دا سائنس ٹوڈے آلسو. یہ آپ ریسرچ کر کے نئی نالج تلاش کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ضروری ہے. ری پیکیجنگ از دا ایزیسٹ تھنگ, کہ کوئی نئی ڈش بنا لی آپ نے موجودہ ڈشوں کے ساتھ ملا کر, اور آپ ریورس انجینئرنگ کر بھی رہے ہیں. تو یہ چیز میں آپ سے ڈیسپریشن سے کہ ملک کی ضرورت کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریجنل کنٹریز کا مقابلہ کریں, ریجنل کنٹریز کا, تو آئی ہیو دا فگرز, آئی ول ناٹ الیبوریٹ. میرے پاس فگرز یہ ہیں کہ آج آپ کا نمبر 2 لاکھ ہونا چاہیے تھا آئی ٹی گریجویٹس کا, 10 گنا ریجنل کنٹریز کا. کیا اگر آپ ایڈمیشن انٹو آئی ٹی صرف دیکھیں, باقیوں کا تو میں نہیں کہہ رہا, انجینئرنگ پورا اسپیکٹرم آف انجینئرنگ رکھیں تو اور بھی زیادہ ریجنل کنٹریز. تو میرا خواب, آپ کا خواب, اس میں پہیے زیادہ لگنے چاہیے, پیسوں کے نہیں, سوچ کے پہیے. تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کی طرف ضرور توجہ آپ کو دینا پڑے گی. اور دنیا میں اتنی تیزی سے سب چیزیں بدل رہی ہیں اور آ رہی ہیں کہ یہ توجہ آپ کی طرف سے بے انتہا ضروری ہے. تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, ماشاء اللہ گورنر صاحب آپ کے چانسلر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 مہینے کے اندر کوئی ویژن کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو انکریز دا نمبرس. آپ اسی فزیکل برک مارٹر یونیورسٹی کے اندر ورچوئل ایجوکیشن کے کمپوننٹ کو بڑھائیں گے تو کتنے نمبرز تک پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو ایک ایکسرسائز آپ کی خدمت میں دے کر جا رہا ہوں, کیونکہ یہ جو اور ایک اور درخواست, یہ جو 26,000 پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں, تو آج کل میں 2 میٹنگز میری ہو چکی ہیں جو سلیکان ویلی میں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, ناٹ ایکسپرٹس, آئی ٹی کے بڑے پلیئرز ہیں جو بلینئرز ہیں پاکستانی, ان سے میری میٹنگ مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ہوتی ہے, جس میں ایمبیسڈر صاحب یو ایس میں اور یہاں پر منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیٹھا ہوتا ہے, سب بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گریجویٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور جن کے انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں, ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ 26,000 میں سے 3,000 اس قابل ہیں کہ جن کو ہم نوکری دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ, یو ای ٹی کی بات نہیں کر رہا, مے بی یو ای ٹی از این ایکسیپشن, آئی ڈونٹ نو, مگر جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں اس کی کھپت نہیں ہو رہی. تو لہٰذا پہلا سٹیپ یہ کیجئے کہ اپنے لوگوں کا سروے کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مارکیٹ کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں. لہٰذا آپ نے بہت ساری چیزوں کا یہاں ذکر کیا جو آپ کا مارکیٹ سے تعلق ہے جس کا, اور مارکیٹ کے ساتھ دوسرا سٹیپ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور ایک اسٹیبلش ہوا ہے
کہ آپ جو ڈیولپ کریں اس کا مارکیٹ سیلنگ ہو اور آپ کا انٹرسٹ اس میں ہو، جس کو بھی زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تو مارکیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ، کبھی کبھی اکیڈیمیا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پڑھاتے رہتے ہیں، تھیوریٹیکلی آگے جاتے ہیں، مارکیٹ چینج ہو جاتی ہے، مارکیٹ اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، میں نے ایک ایفرٹ کیا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہوا کہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز کا پروگرام کیا جائے، تاکہ آپ جو پڑھا رہے ہیں آئی ٹی، ان کے ایک کمپنی کو انگیج کیا جائے یو ایس کے اندر، جو مارکیٹ بیس کمپنی ہے، وہ آپ کو یہ بتائے کہ مارکیٹ کیا چاہتی ہے۔ جناب وہ ہم نے دسمبر میں شروع کیا، جیسے ہی مجھے ذمہ داری دی گئی، اور وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، مگر اس کی چلو وہ اپنی بیوروکریسی والی کیفیت ہے، اس کا ذکر کیا۔ وہ جب اب اپروو ہوا تو انہوں نے کہا جی جو 3 سال پہلے آپ کے ساتھ سلیبس ایکسچینج ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ کین یو امیجن؟ انہوں نے کہا جی اب تو ہم یہ پڑھا ہی نہیں رہے۔ کین یو امیجن؟ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دوبارہ ایڈورٹائز کرو، the syllabus has changed, we don't want you to teach something which is 3 years old. That's how the market is changing. So that's how the thinking of professors of UET and every place, وہ اس مارکیٹ کے ساتھ میچ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2000 بھی امپلائی نہیں ہوتے، 3000 ہوتے ہیں، 4000۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی، اور یہ کنسنسس ہے اب گورنمنٹ کے اندر بھی ہے، پھر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ہم ان کو 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر اپنی کمپنی کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تو جو حکومت ہے اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ڈیجی سکلز پروگرام کے تحت یہ 3 سے 6 مہینے، جس کے اندر سافٹ سکلز بھی آ جائیں، اس کے اندر ان بچوں کو جو مارکیٹ میں ان کو ٹرین کر لیں۔ تیسری بات، یہ جو 4 سال کا بی ایس کا پروگرام ہے، آپ نے پچھلے دنوں وائس چانسلرز کے اوپینین آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایسوسیٹ ڈگری والا بھی ہے 2 سال کا، اور جو شارٹ کورسز والا بھی ہے، آپ پروڈیوس کر کر کے مارکیٹ میں ڈالیں۔ بے چینی ہونی چاہیے۔ یو ایس کے اندر ایک بے چینی تھی، جب میں پڑھتا تھا وہاں ایک بے چینی تھی کہ 2 سال بعد نکلو، جاؤ مارکیٹ میں جاؤ۔ پی ایچ ڈی سے کہتے تھے 3 سال سے زیادہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، نکلو، گو سرو دا مارکیٹ۔ تو لہٰذا یہی بے چینی ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ تو شارٹ کورسز، اس کا ڈیجی سکلز پروگرام از اے گڈ پروگرام۔ کین یو امیجن 2 ملین بچوں نے اس کو پڑھا دیکھا، اور اس میں سے شاید 1,60,000 پہلی فیز سے گزر بھی گئے۔ دیز آر ناٹ دا سائنس گریجویٹس، دیز آر دا مارکیٹ ریکوائرمنٹس، جو میٹرک کے بعد بھی بچہ جس کو تھوڑی بہت میتھس آتی ہو، انگلش آتی ہو، وہ مارکیٹ میں ہی اپنے آپ کو اپنی سکلز لے جائے گا، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، یہ سب کچھ۔ یہ 4 سال کا پروگرام اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ہمارے معاشرے کو سکل بیس لوگوں کی کام میں ضرورت ہے، آن دا گراؤنڈ۔ آپ کو میڈیسن میں مثال دیتا ہوں کہ چائنا، جب اس کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے 6 مہینے اور 2 سال کے بیئر فٹ ڈاکٹرز نکالے، کیونکہ ضرورت تھی۔ 5 سال کی یہ ٹریننگ جو ہے، اس میں تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں دنیا نکل جائے گی، اور ہم نے اپنے لوگوں کی صحت ہی بہتر نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا آج میں نے آپ کے سامنے صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ اس بات کو، یہ میری کمیونیکیشن کو سب سے زیادہ معاشرے میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اینڈ یو آر دا لیڈرز آف ایجوکیشن، اور آپ جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ لیڈرز بن رہے ہیں ایجوکیشن کے۔ لہٰذا آپ کی ساری محنت، بہترین محنت، بٹ میری گزارش یہ ہے کہ طارق بن زیاد مومنٹ کو پہچانیں۔ پاکستان ہیز ٹو آل آف اے سڈن بیکم امپورٹنٹ۔ جیسے آپ نے سائبر کے اندر، سائبر ڈیفنس کے اندر بات کی، بے انتہا ضروری ہے۔ یہ این بی پی پر حملہ ہوا، نیشنل بینک آف پاکستان پر، جناب ایف بی آر پر ہوا، تو سائبر ڈیفنس بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان کی مضبوط ہو۔ دس از یور فیوچر، ایز امپورٹنٹ ایز یورینیم انریچمنٹ۔ اس کو میں کم اہمیت نہیں دے رہا، ایز امپورٹنٹ ایز یورینیم انریچمنٹ۔ تو لیونگ دس ایز این امانت ٹو یو کہ آپ اس ڈائریکشن کے اندر سوچیں گے ضرور۔ ممکن ہے میری ساری باتیں اڈاپٹیبل نہ ہوں، مگر بہت ساری اڈاپٹیبل ہیں، اور جو ملک کی کیفیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اینڈ آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیف کہ یو ول کیری پاکستان ٹو اٹس ڈریم پوٹینشیل، دا 5th بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ اور آپ کی morality اور آپ کا کمپیشن اور آپ کا انٹلیکٹ کا یوزیج جو ہے وہ 5th سے بھی بہتر ہے، مگر آپ کی معیشت کے اندر، آپ کی نو ہاؤ کے اعتبار سے نیچے سے غریب کو اٹھانا، یہ ساری چیزیں بھی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری کریں گے آپ کے گریجویٹ انشاءاللہ۔ تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔